رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس پروگرام ہمارے اسلاف میں، جس میں ہم سلف صالحین کی زندگی کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم نے رمضان سے پہلے شروع کیا تھا، جس کو رمضان کے لیے ہم نے اس کی بریک لی تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دوبارہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور آج سے پہلے ہم نے 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں، ان کی سیرت جو ہے مختصر، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور اس میں ہمارے ساتھ الگ الگ مہمان آتے رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم اس کی 7ویں ایپیسوڈ شروع کریں گے، جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار خاص سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آج ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں عبدالعزیز ناصر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالعزیز بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم، الحمدللہ۔ آپ سنیں کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آواز وغیرہ کلیئر ہوگی، اور یہ عبدالعزیز بھائی کے بھی پیج سے ابھی چل رہا ہے، تو انشاءاللہ جو ساتھی وہاں جوائن کرنا چاہتے ہیں یا یوٹیوب جو ہے وہاں سے بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ محمد سلمان اس چینل کے اوپر یہ ابھی لائیو ہے، انشاءاللہ بعد میں یہ الناجحون کے اوپر بھی ہم اس کو پوسٹ کر دیں گے۔ عبدالعزیز بھائی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم یہ سلسلہ آپ کو پتہ ہے رمضان سے پہلے شروع کیا تھا آپ کے ساتھ، اور بھی کچھ ساتھی اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، تو الحمدللہ مختصر ہم نے کچھ باتیں کی ہیں، ہم نے جو جس بھی صحابی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، اس کے اندر ہم اتنی لمبی چوڑی باتیں تو ہم نہیں کر سکتے، اس لیے مختصر، اور مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس پتہ چلے، ان کے بارے میں تھوڑا سا علم ہو، اور پھر بعد میں وہ خود جو ہے ان کی سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی جو ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو بغیر کسی تاخیر سے ہم آج کے بھی اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عبدالعزیز بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ مطلب کہ ہم نے پوسٹر کے اوپر بھی ہم نے لکھا تھا کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار خاص کہا جاتا تھا، تو اس کی کیا وجہ کیا تھی؟ اس کے بارے میں اگر آپ مختصر بتائیں، پھر انشاءاللہ ہم باقی ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے واضح؟ جی صحیح۔ اچھا سلمان بھائی، اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پوسٹر میں بھی ہم نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار خاص، تو اس لیے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حواری قرار دیا تھا۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے حواری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے جو حواری ہیں وہ زبیر رضی اللہ عنہ۔ اسے حواری کہتے ہیں عربی زبان میں جو خاص دوست ہوتا ہے، جو خاص ایک مددگار ہوتا ہے، ناصر اور غمگسار۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، ہم اس کو باڈی گارڈ تو نہیں کہیں گے، باڈی گارڈ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا لفظ ہے اس میں کوئی یعنی روب نہیں ہے، ہیبت نہیں، ایک فضول سا لفظ ہے، لیکن اس طرح کا ایک تعلق، یعنی ایسا ایک ساتھی، ایسا ایک دوست جو ہر وقت اور ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہے۔ آپ نے جب کوئی مشکل بات کہنی ہے، کوئی مہم کا کہنا ہے، کوئی بھی آپ نے ایسی بات کہنی ہے کہ فلاں کام کون کرے گا، تو زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے ہمیشہ قریب ہوتے تھے ہر وقت کہ اللہ کے رسول میں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف سے۔ اور بطور خاص غزوہ احزاب کے موقع پر نا، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بڑے سخت حالات تھے مسلمانوں پر، بڑے ہی خوف والے حالات تھے، اور کھانے کے حوالے سے، بھوک کے حوالے سے، اور ڈر کے حوالے سے، پھر موسم کے حوالے سے، پھر دشمن آیا ہوا تھا اور بہت بڑا لشکر آیا ہوا تھا۔
تو بہت نامساعد حالات تھے، بڑے پریشانی والے حالات تھے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں یأتینی بخبر القوم، کون بندہ ہے جو جائے گا اور دشمن کے کیمپ میں جا کے مجھے اس کی خبر لا کر دے گا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ وہی بات ہے کہ ہر وقت آپ کے قریب ہوتے تھے نا۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ کہا کہ میں یأتینی بخبر القوم، کون ہے جو دشمن کے کیمپ میں جائے گا، وہاں جا کر ان کی خبر وغیرہ لے کر آئے گا۔ تو آپ دوسری دفعہ پھر آپ گئے، تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اس کا ایک ایسا ساتھی ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے اوپر جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو جو میرا حواری ہے، جو میرا خاص دوست ہے، میرا جو جگری یار ہے، وہ زبیر ہے رضی اللہ عنہ۔ اس وجہ سے ان کا جو لقب ہے وہ ہے حواری رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، آپ کے خاص مخلص اور قریبی دوست اور جانثار۔ صحیح۔ تو یہ عبدالعزیز بھائی یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، یا مطلب کہ اور بھی جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کا بھی ہے کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے؟ تو کیا فرق اس میں ہے؟ اصل میں جو صحابہ کرام ہیں نا، ان کی بہت ساری صفات ایسی ہیں جو مشترکہ ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک خاص صفت کسی خاص وجہ سے یا کسی خاص واقعے کی وجہ سے وہ آپ کہنے ایک صحابی کے ساتھ وہ نتھی ہو جاتی ہے اس کے نام کے ساتھ۔ یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ ہے، عثمان ہے، علی ہیں، یہ سب ہمیشہ ساتھ رہنے والے صحابہ کرام ہیں، لیکن ہر لقب ہر بندے کو نہیں دیا گیا۔ جیسے ابو عبیدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ امین الامہ ہے، امت کے امین ہے، لیکن امانت ایسی صفت ہے جو تمام صحابہ کرام میں تھی، لیکن وہ ایک خاص واقعہ ایسا ہوا یا ایک خاص صفت ان میں باقیوں سے کچھ زیادہ بڑھ کر تھی، تو ان کو یہ لقب دے دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ کا بھی جیسے میں نے کہا نا، یہ واقعہ جیسے ہوا غزوہ احزاب کے موقع پر، کہ اتنے خوف کے عالم میں یہی تھے جو بار بار آگے بڑھ کے کہتے تھے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں جاتا ہوں اتنی پریشانی کے موقع پر۔ تو اس کی آپ کہہ لیں ایک انعام کے طور پہ اور اس خاص واقعے کے پس منظر میں ان کو یہ لقب خاص کر دیا گیا ان کے لیے، ورنہ یہ خاص دوست آپ کے اور قریبی صحابہ وہ بہت سارے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کے تھوڑا سا ان کے خاندان اس بارے میں اگر کچھ جانتے ہیں تو ان کا کچھ خاندان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ان کا جو ہے نا اس کا پس منظر سامنے آتا ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ زبیر بن عوام ان کا پورا نام ہے، یہ قریش میں سے ہیں، قریش کا قبیلہ ہے بنو اسد، اس میں سے۔ اور ان کی تعارف میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، آپ کی جو پھپھو تھیں صفیہ رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے۔ اس لیے آپ نے حدیث میں یہ بھی کہا کہ زبیر ابن عمتی و حواری کی، کہ زبیر میرا حواری بھی ہے، میرا جگری دوست بھی ہے، اور میری پھپھو کا بیٹا بھی ہے۔ تو آپ کے یعنی بہت قریبی رشتہ داری۔ اور اسی طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی، بڑی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ، تو وہ ان کی بیوی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی بہت قریبی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت قریبی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھی بھتیجے تھے یہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی پھپھو لگتی تھی۔ تو اس طرح بہت یعنی آپ کہہ رہے ہیں جلیل القدر ہستیاں وہ ان کے یعنی ان سے رشتہ داری ہیں، ان کے بہت قریب ہیں۔ تو یعنی نسب کے اعتبار سے اور خاندانی شرف کے اعتبار سے بڑے صاحب شرف آدمی تھے، یعنی ایک مبارک معزز گھرانے کے فرد تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، پھر ان کی زوجہ اسما رضی اللہ عنہ ہے، پھر ان کے اولاد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ یعنی بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، بڑے بابرکت لوگ۔ تو خاندانی اعتبار سے یہ یعنی بہت اونچے گھرانے کے فرد تھے رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ ایک سوال ہم تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی فضائل جو ہے، تو یہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ان کے فضائل جو ہیں کچھ اگر آپ بیان کر دیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے یہ پہلی فضیلت ان کی یہ ہے کہ یہ سابقون الاولون میں سے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے ابتدائی میں اسلام قبول کر لیا تھا ان میں سے۔ اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، بچے تھے بھی، بعض روایت میں آتا ہے کہ 10 سال کے تھے، بعض میں 12 سال کے، اور سب سے زیادہ 16 سال بھی آیا۔ تو بعض جو ہے نا وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ جو چاروں صحابہ کرام ہیں، چاروں عشرہ مبشرہ کے،
یہ ہم عمر ہی تھے، یعنی قریب قریب ان کی عمریں تھیں. تو ان سب نے یعنی یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے ابتدائی میں اسلام قبول کر لیا، بالکل یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں لڑکے بالے سے تھے. دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کر کہہ دیا اکٹھے کہ یہ جنت میں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، تو اسی طرح اس میں ہے الزبیر فی الجنہ کہ زبیر رضی اللہ عنہ بھی جنت میں. تیسری فضیلت ان کی ہے جو ہم نے پیچھے ذکر کر دی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، آپ کے خاص دوست ہیں. اور چوتھی فضیلت ان کی یہ ہے کہ یہ اصحاب شورا میں سے ہیں. اصحاب شورا سلمان بھی وہ صحابہ کرام ہیں جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا. ان 6 صحابہ کرام کو آپ نے معین کیا تھا کہ جب میرے جانے کے بعد ان 6 میں سے کسی کو بھی خلیفہ بنا لیا جائے. یہ 6 آپس میں مشورہ کر لیں، آپس میں کوئی دیکھ لیں، یا جس کو بھی یہ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو مقرر کریں. اور یہاں پر یعنی آپ کہہ لیں ایک ہماری آپ کہہ لیں عقدی بات، ایک سیرت سے ہٹ کر ایک بات ہے کہ جو 6 صحابہ کرام ہیں نا، یہ 6 کے 6 کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 6 کے 6 خلیفہ بننے کے اہل تھے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے جو 6 صحابہ کرام مجلس شورا جو مقرر کی، یہ 6 صحابہ کرام وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنہ کا کہ یہ 6 کے 6 اگر خلیفہ بن جاتے تو یہ سب اس بات کے اہل تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین قرار پا سکتے تھے. یعنی عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ 2 تو بن بھی گئے، اور اس کے علاوہ طلحہ، زبیر اور سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تو یہ ان اصحاب شورا میں سے ہیں. یعنی یہ اس اہل تھے، اس قابل تھے کہ انہیں اس امت کا خلیفہ بنا دیا جاتا. تو یہ بھی ان کی فضیلت ہے. اچھا، ان کی ایک اور فضیلت جو ہے وہ بڑی شاندار فضیلت کیا ہے کہ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تلوار نکالی. اول من صلی سیفہ فی سبیل اللہ، یعنی یہ ان کی ایک بڑی شاندار فضیلت ہے کہ ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا اور مکی زندگی میں بھی یعنی جنہوں نے اللہ کے راستے میں تلوار نکالی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، تو وہ زبیر رضی اللہ عنہ. اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں آپ کے لیے افواہ اڑ گئی اس طرح کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو گیا، یا ان کو کوئی اٹھا کر لے گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا، یا ان پر حملہ کر دیا گیا. یعنی مکہ میں افواہ اڑ گئی. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ شیطان کی طرف سے یہ صدا لگائی گئی کہ لوگوں نے ایک دم یہ آواز سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو کچھ ہو گیا، ان کو کوئی لے گیا. تو زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت بالکل جوان تھے، 12-13 سال کی عمر تھی. تو یہ اپنی تلوار نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ما جاء بک، زبیر کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں آپ کا دفاع کرنے کے لیے آیا. تو یہ ان کی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اور اسلام کے لیے جس نے اپنی تلوار نکالی کافروں سے لڑنے کے لیے، تو وہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ. اچھا، ان کی ایک اور فضیلت کیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر زبیر رضی اللہ عنہ نے پیلے رنگ کا جو ہے نا امامہ پہنا ہوا تھا، جو پگڑی تھی نا ان کی وہ پیلے رنگ کی تھی. تو فرشتے جو تھے وہ ان کی حیت میں نازل ہوئے تھے. جبریل امین علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی تھے وہ زبیر رضی اللہ عنہ کی جو حیت تھی یعنی پیلے رنگ کی پگڑی وہ پہن کے سب آئے تھے. تو یہ بھی ایک شرف کی بات ہے، ایک فضیلت کی بات ہے کہ جو حلیہ زبیر رضی اللہ عنہ کا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زبیر کے حلیے میں، زبیر کی حیت میں غزوہ بدر میں بھیجا. تو یہ غزوہ بدر کا پہلے ہیرو ہیں، ان کے یعنی ایک خاص مقام ہے نا ان کا. اسی طرح ان کی ایک فضیلت کیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ہمیشہ جواب دیا. اللہ اور اس کے رسول نے جب کہا ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے تو یہ نکل کھڑے ہوئے. یہ آیت اصل میں نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد. آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں بڑے مشکل حالات تھے اور مسلمان جو تھے وہ بڑی پریشانی کے عالم میں تھے، اور جو بھی وہ واقعہ ہوا سانحہ ہوا ہم سب کو معلوم ہے. اچھا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابھی مسلمانوں نے نا اپنے اس غم سے باہر نہیں آئے تھے. یعنی انہوں نے اپنے جو زخمی وغیرہ تھے ان کو اچھی طرح مرہم پٹی کر کے بھی یعنی بڑے تھکے ہوئے تھے، کوئی آرام بھی نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا تھا کہ آپ کافروں کا پیچھا کریں. آپ نے بھی ہتھیار ڈالنے نہیں ہیں اور جبریل نے بھی ہتھیار نہیں ڈالے. تو آپ نے کافروں کا پیچھا کرنا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ کمزور ہیں. جیسے بھی حالات ہیں نا، زخمی ہیں اور جو بھی مسلمانوں کے حالات، آپ ان کے پیچھے جائیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابہ کرام ان لوگوں میں سے تھے جو اس وقت تیار کھڑے تھے. یعنی تمام طرح کے حالات کے باوجود یہ نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ہم نے کافروں کے پیچھے جانا ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی نا، انہوں نے اپنے بھتیجے یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو یہ بات کہی تھی کہ بیٹا تمہارے جو باپ تھے نا دونوں،
یعنی تمہارے سگے باپ زبیر بھی اور تمہارے نانا ابو بکر بھی، یہ دونوں ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا الذین استجابوا للہ ورسول، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، جتنے مرضی زخمی ہیں، جو مرضی حالات ہیں، ابھی یعنی جنگ سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی زخمی ہیں اور ابھی انہوں نے آرام بھی نہیں کیا، لیکن پھر تیار ہیں کہ ہم اگلا غزوہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی فضیلت ہے کہ یہ آیت جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ان میں زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اچھا، سلمان بن کی ایک اور بڑی شاندار فضیلت کیا ہے، سبحان اللہ، بندہ یعنی حیران ہوتا ہے کہ ایک بندے میں کیسے کیسے فضائل جمع ہے اور کیسے کیسے یعنی عظیم الشان فضائل جمع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہے نا کہ ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہماری جان آپ پر قربان ہوں، اور اللہ کے رسول اس بندے کے بارے میں کہہ دیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ایسی فضیلت ہے کہ اس کو یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، دو صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو جمع کیا، یعنی کیا مراد ہے کہ یہ کہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، اور اس کا بھی شان نزول یہی ہے۔ جو غزوہ احزاب کے موقع پر اس کے بعد نا غزوہ بنو قریظہ ہوا تھا، یعنی بنو قریظہ نے غداری کی تھی، تو اس موقع پر زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے نا یہ یعنی انہوں نے ایسا یعنی جوہر دکھائے بہادری کے، اور یہ بار بار اللہ کے رسول سے اجازت دیتے تھے کہ میں نے جانا ہے ان پر حملہ کرنے کے لیے، اور جاتے تھے بار بار۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے نا، چھوٹے تھے اس وقت، تو یہ قلعے میں تھے، پیچھے ایک قلعہ تھا جہاں پر خواتین کو اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ تو عبداللہ نے کہا اپنے ابا کو، بعد میں بتایا کہ ابا جان میں جو ہوں نا وہ ٹانگیں اٹھا اٹھا کے ایسے نا قلعے کے اوپر سے آپ کو دیکھتا تھا بار بار کہ آپ نکل رہے ہیں بار بار لڑنے کے لیے۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا میں ایسا کیوں نہ کرتا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زبیر میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ تو اللہ کے رسول نے اتنی یعنی بڑی بات کی تھی، جو آپ کے حواری بھی تھے، قریبی دوست بھی تھے اور دفاع کے لیے ہر وقت تیار تھے، تو یعنی آپ نے ان کو حوصلہ افزائی کے لیے یہ کلمات بھی ان کے بارے میں کہے۔ اور اسی طرح ان کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے، یعنی سبحان اللہ، فضائل ان کے بہت شاندار فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہم تو صرف یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے ہمیں بخش دیا جائے، جیسا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے تھے نا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ، کہ جب ہم صالحین کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ رحمت نازل ہو، یعنی یہ ہمارا ذکر کرنا عبادت شمار ہو جائے، اس کی برکت سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے، ورنہ ہم اپنے عمل سے تو ان جیسے نہیں بن سکتے۔ تو اگر عمل سے نہیں بن سکتے تو ہم ان کا ذکر کرنے سے اور ان کی باتیں کرنے سے اور ان کے محبت کا دم بھرنے سے ہم ان کے قریب ہو جائیں، المرء مع من احب، تو یہ بات۔ تو ان کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر چڑھے، جہاں غار حرا بھی ہے، تو وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ، یہ 5 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ جو ایک معروف حدیث ہے نا احد و پہاڑ والی، اس میں ابو بکر، عمر اور عثمان تک لکھا ہے، لیکن یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ طلحہ اور زبیر بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ حرا پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا، تو آپ نے کہا اسکن یا حرا، اے حرا یعنی اے پہاڑ ٹھہر جاؤ، کیونکہ تم پر یا نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ تو نبی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور صدیق جو تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور باقی عمر، عثمان، طلحہ اور زبیر، یہ چاروں صحابہ کرام شہید تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے شہید ہونے کی خوشخبری اور خبر یہ پہلے ہی دے دی تھی۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ کے یعنی یہ بہت سارے فضائل میں سے یہ چند فضائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو صحیح سند سے ثابت ہیں اور جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں بھی ذکر کی، رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ بھائی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت کا جو بنیادی پہلو ہے وہ شجاعت اور بہادری ہے، تو اس کے بارے میں اگر مزید آپ کچھ ہمیں بتائیں۔ اللہ اکبر، یہ بات تو بالکل ایسی ہے، یعنی کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا جو بنیادی وصف ہے ان کی سیرت کا، وہ ان کی شجاعت و بہادری، بلکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا جتنے فضائل میں نے بیان کیے ان میں سے اکثر فضائل وہی ہیں جو میدان جہاد میں، غزوات میں، یعنی آپ نے ان کو اپنا حواری کہا تو میدان جنگ میں کہا، آپ نے ان کو کہا زبیر میرے ماں باپ پر قربان ہو تو میدان جنگ میں آپ نے کہا، آپ نے ان کو وہ جو پہاڑ پر چڑھے تو وہ بھی ایک جنگ کے بعد کا واقعہ، آپ نے یعنی ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی الذین استجابوا للہ والرسول، تو وہ بھی غزوات سے متعلق ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی بہادر ثابت ہے، اور اس میں نا ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو والدہ تھی صفیہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کی پھپھو تھی صفیہ بنت عبد المطلب، یہ بڑی دمنگ خاتون تھی،
ان کے جو خاوند تھے نا وہ فوت ہو گئے تھے جلدی، جو عوام تھے، تو انہوں نے زبیر کی پرورش کی تھی بڑی سختی کے ساتھ، یعنی اسے کہتے ہیں نا وہ مرد خاتون جو ہوتی ہے اس طرح کی خاتون تھی کہ صحیح مار کٹائی کر کے اور صحیح سختی کر کے انہوں نے پرورش کی تھی. بلکہ اب بعض روایت میں آتا ہے کہ زبیر جب جو ہے نا وہ آتے تھے نا باہر سے مار مور کے بچوں کو لڑ شڑ کے آتے تھے اور بچے شکایت کرنے آتے تھے، تو یہ صفیہ اس کو شاباش دیتی تھی زبیر کو کہ ماشاء اللہ یہ ایسا بچہ مجھے چاہیے. یعنی بہت انہوں نے یعنی بہادرانہ طریقے سے پرورش کی تھی، دلیر تھی وہ، اور بہت مار بھی کھائی ہوئی تھی انہوں نے اپنے اماں کی نا، اچھی خاصی مار کھائی تھی. اور یہ سختی ان کے مزاج میں تھی بھی، یعنی شادی کے بعد بھی یہ جو سختی تھی ان کی مزاج میں بھی تھی، اور پھر ان کی اولاد میں آگے یہ جو بہادری شجاعت تھی یہ چلتی رہی. اور اسماء رضی اللہ عنہا جو تھیں، جو ان کی زوجہ تھی، انہوں نے بہت زیادہ صبر بھی کیا ان کے اوپر، یعنی ان کا مزاج جو تھا کچھ ایسا تھا اپنی بہادری کی وجہ سے. اور سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو نجدۃ الصحابہ، جو صحابہ کرام کے نجدہ ہے نا، نجدہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں لشکر سے آگے بھیجا جاتا ہے کہ زیادہ بہادر ہوتے ہیں، تو ایک لشکر کی پہچان ہوتے ہیں. ویسے تو نجدہ کہتے ہیں مدد کو، یعنی صحابہ کرام میں جو صحابہ کرام معروف تھے اس بات میں کہ یہ اگر 3 لوگ ہیں تو لشکر میں کوئی یعنی ڈر نہیں، یعنی بہادری کی 3 علامتیں تھیں. تو وہ 3 علامتیں صحابہ کرام میں تھے حمزہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ. یہ نجدۃ الصحابہ، یہ صحابہ کرام کی مدد، ان کی آس، یعنی ان کی اعتماد اور بھروسہ ان 3 ہستیوں پر ہوا کرتا ہے. ویسے تو ہر صحابی جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ سب بہادر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں کوئی ڈرپوک نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، لیکن یہ 3 صحابہ کرام بطور خاص معروف تھے کہ حمزہ، زبیر اور علی جہاں پر یہ ہوتے ہیں نا تو وہاں پر یعنی کوئی بندہ وہ ہل نہیں سکتا، کوئی پر نہیں مار سکتا. تو یہ بڑے بہادر صحابی تھے. اور غزوہ بدر میں جو 2 صحابہ کرام جن کے پاس گھوڑا تھا، آپ کو پتہ غزوہ بدر جو تھا یہ بڑے بے سر و سامانی کی عالم میں لڑا گیا. مسلمانوں کی تیاری نہیں تھی، ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی، مادی قوت نہیں تھی. تو صرف 2 لوگ ایسے تھے جن کے پاس گھوڑا تھا. تو ان میں سے 2 میں سے ایک زبیر رضی اللہ عنہ، ایک تھے مقداد بن اسود اور ایک زبیر رضی اللہ عنہ. اور یعنی اس کا معنی یہ ہے، یعنی یہ 2 صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے پورا لشکر سنبھالا ہوا تھا ایک طرح سے، کہ دائیں طرف کا جو لشکر تھا نا اس پہ زبیر رضی اللہ عنہ مقرر تھے اور بائیں طرف کے لشکر پہ مقداد، کہ ان دونوں کے پاس گھوڑا ہے. تو پورے لشکر کی ڈھارس بنانے والے ان کی ایک پہچان اور علامت یہ زبیر رضی اللہ عنہ تھے غزوہ بدر میں. اور پہلے بھی میں نے بات آپ کو جیسے ذکر کی کہ غزوہ بدر کے ہیرو تھے، کیونکہ آپ وہ جو فرشتے تھے وہ بھی ان کی حیت میں نازل ہوئے. اور غزوہ بدر کی ایک اور بڑی خاص بات کیا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ نا ایک کافر تھا عبیدہ بن سعید بن عاص، قریش کا ایک بڑا مشہور جنگجو تھا. تو اس کا پورا جسم جو تھا نا وہ اسلحے میں تھا، زرہ وغیرہ اس نے پہنی ہوئی تھی، سر پر بھی اس نے خود لیا ہوا تھا. تو اس کے جسم میں سے صرف نا آنکھیں نظر آ رہی تھی، یعنی سامنے اس نے اپنی آنکھیں چھوڑی تھی دیکھنے کے لیے. زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لاٹھی تھی، انزا کہتے ہیں، وہ جو لاٹھی نہیں ہوتی اس پہ ٹیک لگاتے ہیں جو آگے سے مڑی ہوئی ہوتی ہے کونے سے. زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی لاٹھی جو ہے نا اس کی آنکھوں میں گھسا دی، یعنی اس ڈنڈے کے ذریعے اس کو مار دیا. اچھا جب اس کو یعنی وہ لاٹھی اس کی آنکھوں میں گھسا دی نا اس کے اندر، تو بعد میں جب اس کو یعنی اس کے اوپر چڑھ کے اس کو جب کھینچ کے نکالا نا تو اس کے جو دونوں سرے تھے نا وہ ٹیڑھے ہو گئے. یعنی اپنی جب وہ لاٹھی کھینچ کے اس کے اندر سے نکالی تو وہ دونوں سرے اس کے وہ ٹیڑھے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو لاٹھی ہتھیار جو تھا نا یہ زبیر رضی اللہ عنہ سے لے کے اپنے پاس رکھا. یعنی یہ بڑی شاندار بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا زبیر سے کہ یہ آپ مجھے دے دو، اور زبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے پاس رکھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھی، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے پاس رکھا. یعنی اس کی فضیلت، اس کو یہ اسلام میں پروٹوکول دیا گیا کہ یہ وہ ڈنڈا ہے جس کے ذریعے زبیر نے جنگ میں اتنا ایک بہادر جو تھا وہ جنگجو اس کو آنکھوں میں گھسا کے قتل کیا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر یہ واپس زبیر رضی اللہ عنہ کی جو آل تھی ان کے پاس یہ لاٹھی آ گئی. تو یہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ کیا کہہ لیں غزوے ان کی غزوات میں بہادری کی وجہ سے. زبیر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ اپنی وفات تک کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں رہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور جو ارتداد کی جنگیں تھی ساری، پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، ان تمام ادوار میں زبیر رضی اللہ عنہ ہمیشہ جہاد ہی کرتے رہے، میدان جہاد میں رہے. خود فرماتے تھے میں کسی بھی جنگ میں پیچھے نہیں رہا کسی بھی وجہ سے. تو یہ بھی یقیناً بڑی ہی شاندار بات. اور اس کے علاوہ جو ان کے فضائل میں سے اور کیا بات ہے،
ان کے فضائل میں ایک اور بات جو ہے وہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو ذکر کی ہے کہ انہوں نے نا کسی جنگ میں کافر کو اپنی تلوار سے وار کیا. جب اس کو وار کیا نا یہاں سے گردن سے، تو وہ کاٹتا ہوا اس کو، اس کے جو گھوڑا تھا نا، اس کی جو سیٹ ہوتی ہے، خربوس اسے کہتے ہیں، اس کے سیرے کو، اس کی سیٹ تک پہنچ گئی تلوار. یعنی وہ اتنی تیز آپ کہہ لیں تھی، اتنی اس میں قوت تھی کہ وہ اس کی سیٹ تک جو ہے نا وہ تلوار کی دھار پہنچ گئی. تو وہ جو کافر تھا نا، وہ جس نے دیکھا اس سامنے، اس نے کہا کہ زبیر تمہاری تو تلوار بڑی تیز ہے. تو زبیر غصے ہو گئے، کہنے لگے تلوار کی بات کیوں کرتے ہو، یہ اس کا کمال ہے، یہ میری قوت ہے. تم یہ بہانا نا میری تلوار تیز ہے، یہ میری قوت ہے کہ میں نے تمہاری گردن یعنی گردن پہ تلوار مار کے گھوڑے تک پہنچا دی. تو یقیناً یعنی کمال تھا ہی نہ کوئی، ورنہ ایک ضرب سے کون بندہ یعنی اس طرح کر لیتے. تو زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ یعنی بڑے ہی بہادر آدمی تھے. اور سبحان اللہ، اللہ المستعان، ان کے بارے میں آتا ہے ان کے جو بیٹے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے والد کے جو ہے نا اس پہ جسم پہ 3 نشانات تھے جو بڑے نمایاں تھے اسلحے کی وجہ سے، تلوار کی وجہ سے، تیر کی وجہ سے. اور اس میں ایک نشان جو تھا نا وہ یہاں کہیں تھا گردن کے قریب، اور وہ اتنا گہرا تھا کہ میں اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیا کرتا تھا. بچپن میں اپنی انگلیاں ڈال کے اس میں کھیل لیا کرتا تھا. یعنی وہ جنگوں کی وجہ سے ایسا جو تھا نا وہ نشان اتنا گہرا نشان پڑ گیا ہوا تھا کہ بچے جو تھے آپ کے اس میں انگلیاں بھی ڈال دیا کرتے تھے. وہ اتنا ایک پختہ زخم تھا. اور ان کے بارے میں ایک اور بات آتی ہے، وہ میں امام ذہبی نے ذکر کی ہے، میں آپ کو ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں وہ بات. جی اللہ المستعان. خیر وہ بھی میرے سامنے وہ صفحہ نہیں ہے، وہ آگے پیچھے ہو گیا. اس کا مفہوم یہ تھا کہ ان کا جو جسم تھا نا وہ اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر تیر کا نشان ہو. چھلنی کی معنی تھا، جیسے ہوتا ہے نا وہ چاول وغیرہ کوئی عورتیں چھانتی ہیں. کثرت کے ساتھ غزوات میں شرکت کرنے کی وجہ سے ان کے سامنے کا جتنا بھی حصہ تھا، کیونکہ کبھی پیٹھ نہیں پھیری تھی انہوں نے، پیٹھ پہ نشانات نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام، آگے بڑھتے ہوئے زخم لگتے تھے. تو ایسے جیسے چھلنی ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نشان لگا ہوا تھا. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے یعنی کمال ہی کیا. یعنی یہ اس بات کے حقدار تھے کہ یعنی اللہ کے رسول کا حواری کہا جاتا، اور اللہ کے رسول کو کہتے کہ زبیر تمہارے لیے میرے جو ہے نا ماں باپ وہ قربان ہو. اور زبیر رضی اللہ عنہ نے جو اپنا نام تھا نا یہ دیوان سے مٹا لیا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے دیوان عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، ایک دیوان تھا جنگجوؤں کا ہوتا تھا کہ ان کو تنخواہ ملا کرتی تھی لڑنے والوں کو، یعنی فوجیوں کی جو سالانہ آپ کہہ لیں جو بھی ان کو ملتا تھا. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا نام دیوان سے مٹا لیا تھا کہ مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوں تو میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، میرا نام اس میں آئے نا. اللہ اکبر، اللہ المستعان. تو بہرحال زبیر رضی اللہ عنہ جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یعنی ان کی بہادری کے اور ان کے فضائل کے کیا ہی کہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. مزید کچھ اور فضائل ہیں آپ کے سامنے ابھی مزید؟ اور اصل میں باتیں بہت ساری ہیں، لیکن اسناد کے اعتبار سے جو ہے نا وہ پھر یعنی وہ باتیں میں نے حذف کر دی ہیں جو سندن آپ کہہ لیں ذرا ضعیف ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ آپ کہہ لیں صحیح حسن ہے انشاءاللہ. میں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جو مضبوط سند کے ساتھ باتیں ہیں وہ میں بیان کر لوں، ورنہ اور بہت ساری باتیں ہیں سیرت کی کتابوں میں. صحیح جی یہ یہاں کیونکہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ صحیح اور حسن ہے، تو اس میں یہ بھی اگر تھوڑا سا آپ بتا دیں گے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایسے استاد صرف بچوں کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ ان کے ضعیف قصے بھی بیان کر دیتے ہیں. تو کیا ایسے مطلب صرف ان کو بیان کر کے ساتھ بتا دینا کہ ضعیف ہے، یہ درست ہے یا بیان ہی نہیں کرنے چاہیے کیا؟ اصل میں سلمان بھائی آپ کہہ لیں یہ ایک تھوڑی سی ایک علمی بات ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ جو سیرت ہے نا اور جو تاریخی اخبار ہیں، صحابہ کرام کی سیرت ہے اور اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں، اس میں سند کا وہ اہتمام ضروری نہیں ہے جو حدیث کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا ان کو بیان کرنے میں ضروری ہے کہ صحت کا اہتمام کیا جائے، ضعیف اور موضوع اور دیگر اس طرح کی روایت نہ بیان کیے جائیں. جو سیرت ہے اور جو زہد وغیرہ کی باتیں ہیں اور دیگر جو روایات ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والوں کے آثار اور اقوال ہیں نا،
ان میں اصل یہ ہے کہ ان کو قبول کیا جاتا ہے. یعنی یہ جب اگر روایت ہوگی ہے نا تو اس کی سند کو اتنا یعنی شدت نہیں دیکھی جاتی اس میں، الا یہ کہ جہاں کوئی شرعی مسئلہ سامنے آ جائے نا، عقیدے کا یا فقہ کا کوئی مسئلہ آپ نے ثابت کرنا ہے، کوئی فقہی حکم ثابت کرنا ہے، کوئی عقلی مسئلہ آپ نے ثابت کرنا ہے، تو اب چونکہ وہ دین میں شامل ہوگی، وہ بات وہ بطور دین اختیار کی جائے گی، تو اس میں پھر سند کا اہتمام کیا جاتا ہے آثار میں اور عبادات میں اور فقہی اور عقلی روایات میں. ورنہ اصلاً جتنی بھی یہ روایات ہیں، یہ قصے ہیں اور یہ سیرت جسے ہم کہتے ہیں، سیرت و تاریخ، اس کے لیے سند کا ہونا ایک نمبر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم درمیانے میں حال میں وہ نیٹ شاید چلا گیا تھا. دوبارہ اگر جی آپ آخری دوبارہ آپ کرتے ہیں. ہاں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یعنی جو سیرت اور تاریخ کے واقعات ہیں اس میں اثر یہی ہے کہ ان میں سند کے اعتبار سے اتنی شدت نہیں ہے. ہاں بالکل ہی جو من گھڑت باتیں ہیں، موضوع قسم کی باتیں ہیں، وہ نہیں بیان کی جائیں گی. اور اسی طرح وہ باتیں جہاں کوئی ہمارے عقلی مسائل اور فقہی مسائل آ جائیں گے، یا صحابہ کرام اور ان کی جو ذات اس پہ تان کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا. مطلب کوئی بندہ کے جمل کے سفین کے اختلافات کے واقعات تاریخی کتابوں سے اٹھا کے بیان کرنا شروع کر دیں گے، نہیں، یہاں پر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام کی ذات مقدم ہے، تو وہاں پر تو سند کا اہتمام کیا جائے گا. لیکن عام جو واقعات ہیں، شجاعت کے قصے ہیں، سخاوت کے ہیں اور سیرت کے واقعات ہیں، تو وہاں سند کی بہت زیادہ شدت نہیں ہے انشاءاللہ. جی عبدالعزیز بھائی، جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے مختصر چند چیزیں ہم اس کے اندر بیان کرتے ہیں، کیونکہ کسی ایک صحابی کی کہہ لیں کہ صرف ایک فضائل کے اوپر ہی اگر ہم تھوڑی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو ایک یا 10-20 پروگرام بھی کافی نہیں ہوں گے. بالکل ایسے تو بالکل ایسے مختصر بالکل ہم اس کو رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے چند فضائل بھی بیان کیے، پھر ان کی شجاعت کے بارے میں کچھ باتیں کی. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک مختصر سمری جو ہے لوگوں کو ان کی زندگی، ان کی سیرت کے حوالے سے مل گئی ہوگی انشاءاللہ. تو اب تھوڑا سا اس پروگرام کو تھوڑا لے کر چلتے ہیں ان کی شہادت کی طرف. اور جیسا کہ اس بات کا ہمیں علم ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم ابھی جانیں گے، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے وہ حضرت علی کے مقابلے میں جو ہے وہ آئے تھے. تو یہ ہم نے پچھلے جو پروگرام کچھ کیے ہیں جس کے اندر ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں بات کی تھی، تو اس کے اندر ہم نے کہہ لیں کہ تفصیل سے اس بات کو آپ نے بیان کیا تھا کہ جب صحابہ کرام کے کچھ اختلافات آپس میں ہوں تو ان کو بیان کرنے کا اصول کیا ہے، اور اہل سنہ و جماع کا جو ہے اس کے اوپر کیا موقف ہے، اور ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس ڈیٹیل میں تو ہم جائیں گے نہیں، تو مختصر آپ جو ہے اگر ہمیں بتا دیں کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ کیسے ہوئی تھی. اللہ اکبر. سلمان بھائی آپ نے بالکل درست تنبیہ کر دی ہے، بہت اچھی بات ہے. میں بھی دوبارہ اس کو یعنی آپ کہہ رہے ہیں تاکید مزید کر دیتا ہوں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت یقینی بات ہے، یہ وہ جو ثانیہ تھا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا ایک اختلاف ہوا قصاص سے عثمان کے مسئلے پہ، اور اس میں پھر طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام وہ اس میں آگے پھر شہید ہوئے. تو اس حوالے سے ہم نے جو آپ کہہ رہے ہیں اہل سنہ کا جو منہج تھا نا، میں 4 یا 5 باتیں ہم نے ذکر کی تھی علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یا غالباً طلحہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں. تو جو بھی بھائی اس کو نہیں سن رہے ہوں گے وہ اس طرف رجوع کر سکتے ہیں کہ جو یہ مشاجرات صحابہ جی نے ہم کہتے ہیں، صحابہ کرام کے جو اختلافات ہیں، ان کو دیکھنے کا جو طالب علمانہ رویہ وہ کیا ہونا چاہیے. ایک ہے جاہلانہ طریقہ، جیسا کہ ہمارے یہاں چل رہا ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسکرین کے سامنے اور کہنے تم حدیثیں چھپاتے ہو فلاں ڈمکا، مطلب انہوں نے سمجھا دین کا شاید مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ صحابہ کے اختلافات بیان کرنے. تو بڑی تفصیل سے ہم نے بات بتائی تھی کہ یہ جو روایات ہیں ان کو بیان کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا، اس کا کوئی شرعی بنیاد ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے ہمیں، وہ سب باتیں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، تو ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے سے بطور خاص صرف 1-2 باتیں میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ جمل میں علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدہ عائشہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ
یعنی یہ 3 بہت بڑے نام ہیں. تو یہ وہ نکلے جو بھی وہ واقعہ ہوا رضی اللہ عنہ، ہم تو یہ کہتے ہیں. اچھا اس میں جو ہے نا زبیر رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے خود ہی بعض روایت میں آتا ہے کہ خود ہی یہ بات یاد کرائی کہ فلاں فلاں موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ تم میرے مقابلے پہ نکلو گے اور تمہارا موقف درست نہیں ہوگا. یعنی بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے اور وہ بہت سے علماء کے نزدیک وہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں روایات کہ علی رضی اللہ عنہ نے خود زبیر کو یہ بات کہی تھی کہ زبیر آپ میرے مقابلے پہ آئے ہوئے ہیں تو اللہ کے یاد کریں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ جب ہمارا اختلاف ہوگا نا تو جو میرا موقف ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ کا موقف درست نہیں ہوگا. کوئی ایسی بات کی. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض دیگر لوگوں نے زبیر کو کہا رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہے تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. تو زبیر رضی اللہ عنہ اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے بعد میں. یعنی وہ انہوں نے اس سے آپ کہہ لیں اختلاف سے نکلنا چاہا اور وہ جو بھی معاملہ تھا اس سے باہر ہو گئے اور اس کو چھوڑ کے چلے گئے. جب وہ اس کو چھوڑ کر نکل گئے نا تو وہ جو لوگ تھے جو فتنہ باز تھے جنہوں نے یہ ساری شرارت کی ہوئی تھی ان کا تو کام اس سے خراب ہوتا نظر آیا کہ صحابہ کرام آپس میں یہ معاملہ ختم کرنے لگے. تو انہوں نے پھر طلحہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا. تو ان میں سے ایک بندہ تھا ابن جرموز اس کا نام تھا. تو ابن جرموز وہ ایک ایسا بدبخت تھا جس نے پھر زبیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے گیا ان کا تعاقب کیا اور جا کے اس نے ان کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ. اور اس بدبخت کا خیال یہ تھا کہ اس نے بڑا کمال کا کام کیا کوئی بڑا ہی شاندار کام کیا اور علی رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوں گے کہ ان کا دشمن اس کی نظر میں کہ ان کے دشمن کو میں نے مار دیا. تو اس نے نا ان کا جو سر تھا وہ لا کے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا. بعض روایت میں کہ سر کاٹا اور بعد میں کہ اس نے وہاں کی خبر دی بڑے یعنی فخری انداز میں اس نے آ کر کہا کہ علی رضی اللہ عنہ میں نے تو آپ کے جو ہے دشمن زبیر اس کو تو مار دیے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن صفیہ یعنی زبیر صفیہ کے جو بیٹے ہیں ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے. علی رضی اللہ عنہ یعنی آپ دیکھیں ایک وہ تصویر جو ہمیں پیش کی جاتی ہے صحابہ کرام کی ایک یہ تصویر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جو مخالف تھے زبیر رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کی خبر دی گئی لا کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنے والا جو ہے نا اس کو جہنم کی بشارت ہے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا جو دوست ہے جو جگری یار ہے حواری وہ زبیر ہے. اللہ کے رسول جس کو اپنا جگری دوست کہتے ہوں اپنا قریبی کہتے ہوں میں اس کی شہادت پر خوش کیسے ہو سکتا ہوں. تو اس کو قتل کرنے والے کے لیے جہنم کی بشارت ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے یعنی اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور اس کو کہا کہ یہ جہنمی شخص ہے جس نے اس کو قتل کیا. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ ایک تابعی گزرے ہیں امام شعبی رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں کبار تابعین میں سے عامر الشعبی. امام شعبی کہا کرتے تھے کہ ادرکت خمس مئات من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 500 صحابہ کرام پائے یعنی میں نے صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام ایسے دیکھے ہیں او اکثر یا اس سے بھی زیادہ یقولون جو کہتے تھے علی و عثمان و طلحہ و الزبیر فی الجنۃ کہ عثمان علی طلحہ اور زبیر اپنے تمام تر اختلاف کے باوجود جنت میں. باب دیکھیں صحابہ کرام ایک دو نہیں 500 صحابہ کرام جنہوں نے فتنہ اپنے سامنے دیکھا ہے صحابہ کرام کو نا ظاہری بات ان کا کوئی موقف ہونا چاہیے یعنی ان کے سامنے اختلاف پیدا ہوا ان کے سامنے وہ قتال ہوا ان کے سامنے جو کچھ ہوا ان کے سامنے ہوا. ہم نے دیکھا ان کا موقف کیا تھا ان کے سامنے بات ہو رہی ہے صحابہ کرام اور ایک دو نہیں جیسے میں نے کہا 500 صحابہ کرام وہ کیا موقف رکھتے ہیں یہ عثمان علی طلحہ اور زبیر جو کچھ ہوا اس سب کے باوجود یہ چاروں کے چاروں جنت میں چلے گئے. اور سبحان اللہ امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہے نا اس پر تاریخ انہوں نے بڑی اچھی لگائی ہے. انہوں نے ایک روایت ایسی ذکر کی جس میں نا کوئی نامناسب بات تھی زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ تو روایت منکر ہے یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی ہو اس میں ہم کہیں کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک فلاں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ ہم کہتے ہیں یہ چاروں جنت میں ہے اور ان چاروں کو قتل کرنے والے وہ ان کے مقابلے پہ یعنی علی اور طلحہ آپس میں مقابلے پہ نہیں ہے. عثمان علی طلحہ اور زبیر ایک گروہ ہے عثمان کو قتل کرنے والا علی کو قتل کرنے والا طلحہ کو قتل کرنے والا زبیر کو قتل کرنے والا یہ ایک گروہ ہے. تو صحابہ کرام اور ان کو قتل کرنے والے یہ اصل میں حق اور باطل یہ تقسیم ہے. ٹھیک ہے ہم یہ تقسیم نہیں کرتے کہ علی اور طلحہ اور زبیر نہیں یہ تو بھائی یہ تو سب جنت میں چلے گئے. اس لیے آتا ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہم مبعدون تو کہتے تھے کہ میرا یہ گمان ہے مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ یہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا تو اس میں میں اور میرے بھائی طلحہ اور زبیر بھی شامل ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا تو یہ رویہ تھا ان کا یہ طرز عمل. اچھا اب تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں ان کے قاتل کے بارے میں کہ وہ جو بندہ تھا ابن جرموز
جس نے ان کو قتل کیا. اچھا اس کے بارے میں بڑی دلچسپ بات یہ کہ بعد میں آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ بن گئے تھے. انہوں نے یعنی مکہ میں اور حجاز کے بہت سارے علاقوں پہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت تھی. تو یہ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بعد میں حکومت ان کو اللہ نے دی. تو اب ان کے پاس موقع تھا نا کہ یہ اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لے لیں ابن جرموز سے. اچھا تو مصعب بن زبیر عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ مکہ میں تھے اور مصعب بن زبیر ان کی طرف سے عراق کے گورنر تھے. اور مصعب بن زبیر یعنی یہ دونوں زبیر کے بیٹے ہیں. تو مصعب بن زبیر رحمہ اللہ نے ابن جرموز کو پکڑ بھی لیا تھا اپنے باپ کے قاتل کو. جب پکڑ لیا تو عبداللہ بن زبیر کو جو خلیفہ تھے اس وقت ان کو خط لکھ کر بھیجا یہ بتاؤ ابا جی کا جو قاتل اب ہاتھ آ گیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. سبحان اللہ میں کہتا ہوں عبداللہ بن زبیر جو تھے نا یہ اپنے باپ کے بیٹے تھے. انہوں نے بولا کیا جواب دیا. انہوں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے والد کا بدلہ پورا ہو جائے گا, یعنی تمہارا کیا خیال ہے انا اقتل ابن جرموز بالزبیر, کیا زبیر کے مقابلے میں اس بندے کو قتل کیا جائے گا. لا ولا بشس عینالی, اللہ کی قسم یہ تو میرے باپ کے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو نا میں باپ کے مقابلے میں اس کو نہیں قتل کرتا, اس کو چھوڑ دو, اس کی اوقات ہی نہیں ہے اتنی کہ زبیر کا قتل زبیر کی شہادت اس سے بدلہ لے لوں, یہ ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. تو عبداللہ یعنی اس بندے کی سزا یہ تھی کہ اس کو قتل بھی نہیں کیا, اس کو چھوڑ دیا گیا. یعنی آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کی قاتل کو سزا کیا دی, اس کو چھوڑ دو, اپنے غم میں گھلنے دو اس کو. اور اس کے بارے میں آتا ہے ابن جرموز کے بارے میں کہ اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ یعنی اللہ کی طرف سے اس کو ایک ایسا خوف اور ایک ایسا اس کو مرد آپ کہنے لاحق ہو گیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکا. پھر وہ ہر وقت ڈرتا تھا, اور اس نے روایت میں آتا ہے کہ اس نے بعد میں کسی کو کہا کہ مجھے تم مار دو, کسی بندے کو کہا باقاعدہ کہ تم کسی طرح مجھے ختم کر دو, میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. یعنی اللہ کی طرف سے اس پر یہ سزا تھی, اور وہ ڈرتا ڈرتا چھپتا چھپاتا وہ اسے چلا گیا, اور اس نے کسی بھی طرح کسی انسان کو کہا کہ تم مجھے مار دو, تو اس نے اس کو مارا اور اس کا یعنی کام تمام کیا. تو بہرحال یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ دنیاوی سزا تو ہوئی ہے, باقی آخرت میں بہرحال سزا ہے. ہم کہتے ہیں ہر وہ بندہ جس نے عثمان, علی, طلحہ, زبیر اور حسین رضی اللہ عنہ ان تمام کے شہادت میں کسی بھی طرح کردار ادا کیا ہے, یہ وہ لوگ تھے جو جنتی لوگ تھے, جنتی روحیں تھیں. اللہ کے رسول نے ان کے نام لے لے کر ان کو جنت کا کہا ہوا تھا. تو وہ بندہ جو کسی جنتی شخص پر اس کو جانے کے باوجود تلوار اٹھانے کے دلیر ہو گیا, جری ہو گیا, تو ہم تو اس سے بغض کا اظہار کرتے ہیں, اور ہم بحیثیت اہل سنہ اس پر لعنت کرتے ہیں. وہ کون تھا تعیین ہوتی ہے نہیں ہوتی, جو بھی وہ تھا, جو ہر وہ بندہ جو صحابہ کرام میں شامل ہے ان کو قتل کرنے والا اور ان کے خلاف نکلنے والا, وہ بندہ ہمارا پسندیدہ بندہ نہیں, اس سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے. ہاں جو صحابہ کرام کے آپسی اختلاف ہیں کیونکہ وہ سب صحابہ کرام ہیں, تو اس کا موقف میں نے پہلے آپ کو بتا دیا, ان الذین سبقت لهم منا الحسنى, ان سب کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کو نہ پہلے سے بات علم تھی کہ صحابہ کرام نے لڑنا ہے, آپس میں قتال کرنا ہے, لیکن اللہ نے اس کے باوجود تمہیں یہ حکم دیا کہ تم نے دعا کرنی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یعنی اللہ نے اس علم کے باوجود کہ آپس میں لڑیں گے, بعد میں آنے والوں کو حکم دے دیا کہ ان کی مغفرت کی دعا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ مغفور ہیں, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان کی بخشش ہو گئی ہے, جو مرضی کر لیں گے میں نے ان کو معاف کر دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری, آپ سے تعلق اور آپ کے یعنی جو ساتھ وقت گزارا ہے اس کی وجہ سے. یعنی آپ خود سوچیں, ہر انسان یہ سوچے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا پہلے, جو ان کے فضائل پڑھے, کیا زبیر رضی اللہ عنہ کے وہ فضائل وہ مائنس ہو سکتے ہیں کسی طرح؟ بندہ کہ صحابہ کرام میں لڑ پڑے اور وہ فضائل, وہ جو سبقت اسلام ہے اور وہ جو کچھ انہوں نے اللہ کے رسول کے دفاع کے لیے کیا وہ ختم ہو گیا کیا؟ یہ بات ممکن نہیں ہے. تو انسان کو صحابہ کرام کے بارے میں ڈرنا چاہیے, اور اسے اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے, اور اس کو ہر صحابی کے بارے میں خیر کی بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے, عثمان سے, علی سے, طلحہ سے, زبیر سے, معاویہ سے, حسن سے, حسین سے رضی اللہ عنہ اجمعین سب سے راضی ہو جائے. آمین. اللہ المستعان. آمین. عبدالعزیز بھائی ایک آخری چیز انشاءاللہ, ایک آخری سوال یہ ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ سے بہت کم حدیث مروی ہیں, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں یہ آپ نے سوال بہت اچھا کر لیا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے. زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے نا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے کہا کہ شروع میں اسلام لائے اور بہت آخر میں جا کے ان کی شہادت ہوئی ہے علی رضی اللہ عنہ کے دور میں, تو بہت لمبا عرصہ اسلام انہوں نے گزارا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان سے بہت کم حدیث مروی ہیں؟ تو وہ سوال خود ان سے ان کے بیٹے نے کیا تھا. اس نے کہا کہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ
یعنی آپ نے حدیث بڑی کم روایت کی ہیں. تو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ساتھ کبھی چھوڑا نہیں ہے. ما فارقتہ منذ اسلم, جب سے اسلام قبول کے میں ساتھ ساتھ ہی رہا ہوں. لیکن میں نے ایک حدیث ایسی سن لی تھی جس نے مجھے حدیثیں بیان کرنے سے روک دیا. وہ کیا تھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا نا اس کا ٹھکانہ جہنم میں. اس ڈر کی وجہ سے, اس احتیاط کی وجہ سے میں نے حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دی, یعنی بہت کم حدیثیں بیان کی ہیں کہ کہیں میں جھوٹ نہ باندھ لوں. تو یہ زبیر رضی اللہ عنہ کا احتیاط کا عالم تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, بہت کچھ انہوں نے سنا, لیکن انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نا بڑا کم بیان کیا, صرف وہ بات بیان کی جو انہیں 100% جس کا یقین ہو جاتا تھا. تو یہ ان کا منہج تھا, ان کا احتیاط کا عالم تھا. ورنہ دوسرے صحابہ کرام تھے جیسے عبداللہ بن مسعود تھے اور عبداللہ بن عمر تھے, ابو ہریرہ تھے, عبداللہ بن عباس تھے, یہ حدیثیں بیان کرتے بھی تھے. بلکہ آتا ہے کہ ان کے بیٹے نے کہا بھی یہی کہ بجا آپ ابن مسعود کی حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے, عبداللہ بن مسعود بھی تو ہے نا, وہ تو حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو ان کا بیٹا ٹھیک ہے وہ بیان کرتے ہیں, لیکن میں اس حدیث کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں. تو انہوں نے اپنے لیے اس احتیاط کو پسند کیا کہ کہیں میں کسی طرح اس وعید میں داخل نہ ہو جاؤں. تو یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے, قدوہ ہے کہ ہمیں حدیث بیان کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری احتیاط کا یہ عالم ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ ہے نا 100% کہ آپ ہی کی بات ہے تو بیان کریں, ورنہ رک جائیں. ورنہ زبیر رضی اللہ عنہ کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر عبدالعزیز بھائی. الحمدللہ ہم نے آج کافی کچھ سیکھا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں اپنی تربیت اور اپنی اولاد کی تربیت جو ہے وہ اسی طرح کرنے کی ہمیں توفیق دے اللہ سبحانہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.